ناظرین ابھی کچھ تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ اسلام آباد سے موصول ہوئی ہیں، اور حکومت کی جانب سے طے کر لیا گیا ہے کہ اب نہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات ہوں گے، چونکہ صبح سے مذاکرات جو ہیں وہ چل رہے تھے اور اس کے اوپر کافی حد تک پیش رفت بھی ہو گئی تھی، اور حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پرامن طریقے سے بغیر کچھ کہے ان لوگوں کو اسلام آباد کی حدود میں آنے دیا جائے گا، اور پھر کسی مقام کے اوپر ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ مگر جیسے ہی کانسٹیبل کی شہادت کی جو ہے وہ اطلاعات آئی ہیں، محسن نقوی کی جانب سے جو ہے وہ اعلیٰ سطحی قسم کا جو ہے وہ اجلاس کیا گیا ہے، اور تمام آئی جیز کو یہ آرڈر جاری کر دیا گیا ہے کہ ہر صوبے کے اندر جس نے کال دی تھی نکلنے کی، جس نے حالانکہ خود لیڈ نہیں بھی کیا، کیونکہ بہت سے ایسے تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ نکلے ہیں جن کو موٹیویٹ کیا تھا وہاں کے لوکل لیڈرز نے، سیکنڈ ایئر لیڈرشپ نے، لیکن وہ خود اس وقت تک جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ان کو مختلف صوبوں سے، مختلف شہروں سے اٹھانے کی جو ہے اور ان کے خلاف مقدمات درج کرنے کی جو ہے وہ اطلاعات اب موصول ہو رہی ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ نے جو ہے بڑا واضح کر دیا کہ اب نہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات ہوں گے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ڈیل دی جائے گی، اور آج رات بہت گرینڈ آپریشن کیا جائے گا اسلام آباد اس کے گرد میں بھی، اور ساتھ ہی ساتھ چاروں صوبوں کے اندر سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ اب گرفتار کیا جائے گا۔ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے گا، اور ممکن ہے آج رات ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے۔ اور اس بارے میں اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شاید علی امین گنڈا پور کو چونکہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے خلاف جو ہے یہ جو کانسٹیبل کی شہادت ہے اس کا پرچہ کاٹا جائے گا، تو ممکن ہے علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اب دوبارہ جو ہے وہ جلسہ گاہ چھوڑ کے، یا جو اپنا وہ جتھا لے کے آ رہے ہیں یا آئے ہوئے ہیں اسلام آباد کے حدود میں، وہ اب شاید غائب ہونے والے ہیں۔ اور جس طرح انہوں نے ماضی میں کیا ہے کہ وہ کبھی کے پی ہاؤس میں چلے جاتے ہیں اور کبھی پھر وہاں سے وہ 12 ضلع کراس کر کے کے پی اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، تو آج رات یا تو ان کی گرفتاری ہوگی یا ان کو حراست میں لیا جائے گا یا وہ غائب ہو جائیں گے۔ یہ اطلاعات جو ہے وہ موصول ہو رہی ہیں، اور تحریک انصاف کے بھی کچھ لیڈرشپ سے ہماری بات ہوئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے ہمارے پاس بھی اطلاعات پہنچ چکی ہیں اور ہم نے اپنی سیفٹی کا انتظام کر لیا ہے۔ آپ کو لاہور اور اس کے گرد کے اندر جتنے بھی تحریک انصاف کی قیادت کے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں سے موٹیویٹ کر کے قافلے بھیجے اور خود نہیں گئے ہیں، وہ آپ کو ان کے گھروں میں بھی چھاپے پڑتے نظر آئیں گے، اور ان کو بھی اٹھایا جائے گا اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا کہ انہوں نے انتشار کے لیے بلوائیوں کو جس طریقے سے جو ہے وہ موٹیویٹ کر کے یہاں سے نکالا ہے۔ اور اس وقت اسلام آباد کی صورتحال یہ ہے کہ پہلے جو اب سے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے پہلے بالکل معاملات جو ہے وہ معمول کے مطابق تھے کہ پولیس نے تمام معاملات کروس کرنے دیے۔ اٹک کا جو پل تھا وہ بھی اسی لیے کروس کرنے دیا تھا کہ مذاکرات ہو رہے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ پرامن طریقے سے آئیں، اپنا جلسہ کریں، ڈیمانڈ رکھیں اور چلے جائیں۔ لیکن جس طریقے سے اس سارے معاملات کو لیڈ کیا گیا ہے اور ایک کانسٹیبل کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد حکومت نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ 26 نمبر چنگی بھی کراس نہیں کرنے دی جائے گی، اور نہ ہی ڈی چوک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور اب ٹیئر گیسز بھی چلے گی، آنسو گیس بھی چلے گی، شیلنگ بھی کی جائے گی، ڈنڈے بھی مارے جائیں گے، اور ان تمام انتشاریوں کو گرفتار بھی کیا جائے گا، اور مقدمہ علی امین گنڈا پور اور بشرا بیگم کے اوپر کاٹا جائے گا۔ ممکن ہے کہ بشرا بی بی بھی آج رات ہی اس قافلے کی جس کی وہ قیادت کر رہی ہیں اس کو چھوڑ کے چلی جائیں یا کہیں سیف ہاؤس میں جو ہے وہ چلی جائیں، اور اسی کے پیش نظر حکومت نے جو اسلام آباد میں کے پی ہاؤس ہے اس کو بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ بند کر دیا ہے، اور وہاں پر کسی کو بھی داخلے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ وہاں پر رہنے والے جو رہائشی ہیں ان کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا ہے، تاکہ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی جو ہے وہ کسی صورت بھی اس جگہ پر آ کے بھی جو ہے وہ سیاسی پناہ نہ لے سکیں۔ اور کے پی ہاؤس کا پھر وہ ایک بہانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ادھر لاؤنجز میں گھس کے جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کیا ہے اور باقی چیزیں کی ہیں یا توڑ پھوڑ کی ہے، تو لہذا اس کی سیکیورٹی کو بھی ڈبل کر دیا گیا ہے، اس کو مکمل طور پہ بند کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ آج رات بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کے لیے گرینڈ آپریشن ہوگا، اور اسلام آباد میں پوری کوشش کی جائے گی کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے، اور ہمارے پاس یہ اطلاعات موجود ہیں کہ ان دونوں لوگوں نے مکمل طور پر غائب ہونے کا بھی پلان بنا لیا ہے۔ وہ آج رات ہی اس قافلے کی قیادت چھوڑ کر کسی سیف ہاؤس میں نکل جائیں گے، جہاں پر نہ وہ کے پی ہاؤس پہنچیں گے نہ ہی وہ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہوں گے، چونکہ مذاکرات کے ناکام ہونے کے بعد اب سچویشن جو ہے وہ حکومت نے لاؤڈ اینڈ کلیئر کر دی ہے کہ اب کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ ڈیل نہیں دی جائے گی۔ تو آگے کیا صورتحال بنتی ہے؟ ابھی اس وقت اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں تحریک انصاف کے کارکنان، اور اٹک پل انہوں نے کراس کر لیا ہے، لیکن 26 نمبر چنگی جو ہے ادھر سے حالانکہ اہلکاروں کو، اور جس طریقے کی پہلے 3
جو ہے وہ ایک لائنز بنائی گئی تھی پولیس کے دستوں کی، وہ بھی اب ہٹا دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ آگے نہیں آ رہے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو لیڈ کرنے والی قیادت جو ہے وہ اب ان کو وہیں پر روک کے کسی طریقے سے ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کوئی نیا بہانہ تلاش کیا جائے گا اور خود وہاں سے نکلنے کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ تو آج رات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، آج بہت بہت بڑی گرفتاریاں بھی آپ کو نظر آئیں گی، چھاپے بھی نظر آئیں گے، کارکنان بھی گرفتار نظر آئیں گے، اور ممکن ہے کہ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کے خلاف بھی ایک گرینڈ آپریشن جو ہے وہ کیا جائے اور ان کو بھی گرفتار کیا جائے۔ مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ جلد بتائیں گے۔